السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج میں جس نہایت اہم اور بابرکت موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن کی اہمیت اور اس کا عملی زندگی میں اطلاق۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر نازل کی گئی۔ یہ کتاب کسی خاص قوم یا زمانے تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ آیت ہمیں واضح کرتی ہے کہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کے علم کو حاصل کرنا اور آگے دوسروں تک پہنچانا سب سے اعلیٰ اور بابرکت عمل ہے۔ قرآن ہمیں صرف الفاظ کی خوبصورتی اور تلاوت کی روانی کے لیے نہیں دیا گیا۔ ہاں، قرآن خود بھی خوبصورت ہے، اسے خوبصورت کر کے پڑھنا چاہیے، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن قرآن ہمیں صرف الفاظ کی خوبصورتی اور تلاوت کی روانی کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ یہ ہماری عملی زندگی کا ایک مکمل دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ قرآن پر عمل پیرا ہو جائے تو یہ دنیا میں نہ صرف عزت و وقار حاصل کر سکتی ہے بلکہ حقیقی کامیابی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ قرآن سے دور ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے روگردانی کے انجام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اور جو میرے ذکر قرآن سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو قومیں قرآن سے دور ہو گئی وہ ترقی کی راہ سے ہٹ کر زوال پذیر ہو گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن کے پیغام کو عام کریں۔ ہم صرف تلاوت تک محدود نہ رہیں بلکہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن۔ آپ کا اخلاق قرآن تھا اور یہی وہ معیار ہے جسے صحابہ نے اپنایا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ لے گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہی وہ معیار ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ میرے عزیز سامعین، اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ آئیے آج ہم سے مل کر عہد کریں کہ ہم قرآن کو صرف الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ عمل کی صورت میں بھی اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔